جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گناہوں کے متعلق تفصیلی طور پر آپ حضرات گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری یہ گفتگو کی 48ویں نشست ہے، جس میں اب تک گناہ کسے کہتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے، کن گناہوں کی وجہ سے کیا عذاب آتے ہیں، اس کا خلاصہ قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سابقہ نشستوں میں آپ حضرات نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے کے حوالے سے، سچ بات کہنا، وعدے پورا کرنا، امانت صحیح طور پر ادا کرنا اور خیانت کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد یتیم پر رحم کرنے کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک وصیت اور ایک فرمان مبارک کا خلاصہ چل رہا ہے، جو وصیت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ ان وصیتوں میں حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بات کہو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت چھوڑ دو، پڑوسیوں کی حفاظت کرو، یتیموں پر رحم کرو،
آپس میں نرمی سے پیش آؤ، آپس میں سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اور تواضع اور انکساری کے ساتھ وقت گزارو۔ اس حدیث پاک میں سے ہم نے چند باتوں کا قرآن و حدیث اور آیات کی روشنی، واقعات کی روشنی میں خلاصہ کیا۔ ابھی جو سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، یہ ہماری 5ویں نشست ہے، اور گزشتہ نشستوں میں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں جن بندوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ان میں رشتہ دار، مساکین، مسافر، غربا، اور انہی میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کو بھی شامل فرمایا، تاکہ معاشرے کا یہ ایک طبقہ ہے یتیم بھی کہ جو بندوں کی مدد سے خالی نہ رہے، بلکہ بندے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے بارے میں سوچیں تو ان میں یتامہ کو بھی اور یتیموں کو بھی شمار کر لیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس لیے نرمی کا برتاؤ کیا جائے کہ ظاہری طور پر یتیم بے سہارا ہوتے ہیں، جس کے بالغ ہونے سے پہلے جس کے والد انتقال کر جائیں، جو لڑکا بالغ ہونے سے پہلے اپنے والد کے سہارے سے محروم ہو جائے، اس لڑکے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا حق ادا کرے، جو اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے اور اس کے ساتھ اس انداز کا برتاؤ کرے کہ اسے اپنی زندگی میں اپنے یتیم ہونے کا احساس نہ ہو، اپنے بے سہارا اور بغیر والد کے ہونے کا احساس نہ ہو۔ اور یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا فرمایا ان کے لیے کہ ان سے جب بھی تم بات کرو خیر خواہی کی بات کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، اطمینان کے ساتھ گفتگو کرو، اور ایسی گفتگو کرو جو اس کے لیے خیر کا سبب بنے اور اس کے لیے نرمی کا سبب بنے۔ اسی طرح اس کے مال پر غلط نظر نہ رکھو، اس کے والد کی طرف سے اسے حق ملا ہے تو اس کے حق کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر آپ اس کے کفیل بنے ہیں، آپ کی کفالت میں وہ ہے، تو آپ اس کی دولت میں سے اتنا ہی خرچ کرو جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہو، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کی دولت اس کے حوالے کر دو، اور جب حوالے کرو تو لوگوں کو گواہ رکھو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بھی مقرر کر لو، تاکہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے کسی یتیم کے مال کو ضائع کر دیا یا اس کا حق تم نے اسے اس تک نہ پہنچایا، اسی لیے گواہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ڈرایا بھی کہ جو لوگ مرنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ سب کا سب صدقہ کر دو، اور ان کے کہنے پر لوگ اگر کر دیں گے تو جو ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد بے سہارا پڑ جائے گی، معاشی طور پر کمزور پڑ جائے گی، ممکن ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور پھر وہ اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، نہ انہیں صحیح تعلیم دلائی جا سکے، نہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈرایا ہے کہ اس کی جگہ تم رہ کر بھی سوچ لو،
کہ آج وہ گزر رہا ہے، کل کے دن تم نے ہی بھی یہ کام کیا تو تمہاری اولاد کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، رب نے فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، یعنی کسی کو اتنا مجبور بھی نہ کر دو کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد مجبور ہو جائے۔ اب جو 10ویں آیت تھی میں نے آخری نشست میں پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ پہلے تو بتایا کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو، تمہارے پاس نہ رکھو، جب وہ جوان ہو جائے تو تم اس کا مال اسے واپس کر دو، اور جب یتیم بچہ رہے، اس کے پاس اتنی عقل نہ ہو کہ وہ دولت کس طریقے سے خرچ کرے، تو قرآن نے تعلیم دی کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھو، اور جب پھر وہ جوان ہو تو اس کی دولت اس کے حوالے کر دو۔ اور اگر کسی نے یہ نہ کیا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نیت خراب کر لیتے ہیں، ان کے نیت خراب کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے اسے دولت دے دی تو پھر یہ دولت، اس کی ضرورت اس سے پوری ہوگی اور پھر یہ ہمیں نہیں پوچھے گا۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اسے دولت دے دی اور اس نے تجارت کر کے اس دولت میں اضافہ کر لیا تو یہ ہم سے زیادہ دولت مند ہو جائے گا۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو بچپن سے پالا ہے، لہٰذا اب اس کا کوئی حق نہیں بنتا، اب یہ جوان ہو گیا، اپنے طور پر محنت کرے، کمائے اور اپنی زندگی گزار لے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی نظریات اور بھی کئی خیالات لوگوں کے ہوتے ہیں۔ انسان دیکھ لے، معاشرے پر ہر ایک کی نظر ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کسی سے کوئی چیز عیاں نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، نہا نہیں ہے، ہر ایک پر ہر چیز عیاں ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ آج کیا کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں اور کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف ڈرایا نہیں ہے بلکہ خوف دلا دیا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ اگر یتیموں کا مال تم لوگ ناحق کھاؤ گے، حق یہ ہے اس کے کھانے کا کہ اگر تمہارے پاس میں تمہاری ضرورت کے سامان نہیں ہے اور تم یتیم کی کفالت کر رہے ہو تو تم اس میں سے اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا تمہاری ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، تمہارے پاس بہت کچھ آ گیا، تو جو تم نے یتیم کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کیا تھا تو تم انصاف کے ساتھ اتنی دولت اس یتیم کے مال میں پھر سے ملا دو۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا رکھ کر بھی غیروں کے حق میں سے لینے کی کوشش کرتے۔ بہت سارے آج اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس میں اپنا تو ہے مگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنا بچا رہے، غیروں کا خرچ ہوتا رہے، دوسروں کا خرچ ہوتا رہے۔ جن کے نظریات اس انداز کے ہوتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ تو جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں اور اس ناحق کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، رب نے فرمایا کہ وہ پیٹ میں غذا نہیں ڈال رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ پیٹ میں غذا نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ وہ اپنی پیٹ میں تو آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہ ہوگا اس کے لیے ان کا عذاب، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کی ہے، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ میں یہی معاملہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں اس انداز سے ڈالا جائے گا کہ
جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آغاز ہی میں کہا کہ یتیموں کے حوالے سے احادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حقوق سے اپنی امت کو واقف کروایا، مگر پہلے ہم قرآن کریم کی آیات سے دیکھ لیں۔ یہ تو میں نے چند آیتیں سورہ نساء سے پڑھی ہیں، اور بھی بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے تعلق سے اپنے بندوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کسی چیز کی تعلیم دیتے اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی تو وہ لوگ سوال کر لیتے تھے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے اس کا تعلق ہو یا بندوں کے تعلق سے کوئی احکامات ہوں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی تو پوچھ لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کے 10ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک، 12ویں رکوع کی پہلی آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے سوالات کو دہرایا ہے۔ جیسے قرآن کریم کا اگر ہم دوسرا پارہ اور 10ویں رکوع کی آخری آیت سے پہلے والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے خرچ کرنے کے تعلق سے سوال کیا۔ یسألونک ماذا ینفقون، کس پر خرچ کریں، اس تعلق سے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں وحی کی صورت میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ ان کے سامنے بیان کر دی۔ کیا بیان کیا کہ کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِّن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جب صحابہ نے سوال کیا کس پر خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خرچ کرنے کے لیے جو بہترین حقدار ہیں وہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر والدین کو جب زکوٰۃ کی بات آئے تو والدین اس سے خارج ہیں، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر خرچ کرنے کی بات ہے، روزمرہ کا خرچ سمجھ لیں یا نیکی کے حوالے سے کچھ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی دولت کا کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے والدین ہیں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رشتہ دار آتے ہیں۔ ان رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، فقیر کا مطلب مانگنے والے نہیں بلکہ محتاج ہے، اور انہی رشتہ داروں میں کوئی اگر یتیم ہو، آپ کے بھائی کی اولاد، آپ کے بہن کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھی یتیم ہو، اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے تو آپ ان پر خرچ کریں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر میرے مولا نے فرمایا والیتامیٰ۔ یتیم بعض وہ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور یتیم بعض وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، صرف ایمانی رشتہ ہوتا ہے، بھائی چارگی کا رشتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رشتے کی بنیاد پر یتیم کی کفالت کرو، اس کی تعلیم پر خرچ کرو، اس کو اچھے لباس دلاؤ، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرو، اس کی ضروریات کی تکمیل کرو، اس کی پریشانی میں آپ اس کی مدد کرو، اس کی بیماری میں آپ اس پر رقم خرچ کر کے
جس طرح اپنی اولاد پر رقم خرچ کر کے اپنی اولاد کو بیماری سے صحت دلانے کی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح ایک یتیم کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مساکین، پھر فرمایا وابن السبیل۔ مساکین کا مطلب تو سمجھتے ہیں جو ضرورت مند ہو، جو ضروریات زندگی سے محروم ہو چکے ہیں، وہ مساکین۔ آج کل کے بہت سارے مساکین تو ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں بہت زیادہ سامان ہوتا ہے، پھر بھی بھیک مانگنے کی عادت جاتی نہیں ہے۔ اور پھر مسافر، یعنی جن کا سامان سفر گم ہو چکا ہے یا کسی نے چوری کر لیا ہے، جن کو کسی علاقے میں کسی مقام پر پہنچنا ہے اور ان کے پاس میں وہاں جانے کے سامان، وہاں جانے کے لیے ٹکٹ کا روپیہ موجود نہیں ہے، تو آپ ان کی مدد کرو۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خیر کے کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم کسی اور سے چھپا کر سکتے ہو، اللہ سے تمہارا کوئی عمل چھپتا نہیں ہے۔ تم کسی اور سے پوشیدہ رکھ کر کوئی کام کر سکتے ہو، اللہ سے کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ ہم کل کیا کرنے والے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ اس کے بعد پھر سوال ہوا یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کیا، اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال ہوا یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا قل العفو، تمہارے پاس زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا یسألونک عن الیتامی، جب یتیموں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا یسألونک عن الیتامی، کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم، او کما قال۔ یہ دوسرے پارے کے 12ویں رکوع کی درمیانی آیتیں، 11ویں رکوع کی درمیانی آیتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کا اور اپنا خرچ مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بدخواہی کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم پر سختی برتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی آپ سماعت فرما لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم اور امام بیہقی نے، اتنے محدثین نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، کون سی؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور دوسری آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ پہلی آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اچھے طریقے کے سوا مال یتیم کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ بھی بیان کر دیا کہ بے شک جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، اور
وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی، یہ ایک آیت مکمل ہے، ایک آیت کا حصہ ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہر وہ شخص جس کی کفالت میں کوئی یتیم تھا، اس نے اپنا اور یتیم کا کھانا الگ الگ کر لیا۔ بسا اوقات یتیم کا کھانا بچ جاتا اور بعد میں سڑ کر خراب ہو جاتا، اور پھر الگ الگ 2 سالن پکانے میں مشقت اور دشواری ہو رہی تھی، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یتیم کے مال کے ضائع ہونے کی خبر دی کہ حضور، یتیم کا مال، یتیم کا کھانا الگ بنتا ہے، مگر وہ کھانا بچ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ تھا، جو دشواری ہو رہی تھی 2 طرح کا بنانے میں، اس کا بھی معروضہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم خیر خواہی کی نیت سے اپنا اور ان کا کھانا مشترک رکھو، ملا کر رکھو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ نہ ہو کہ تم اپنا بچا کر اس کا کھا رہے ہو۔ وہ تو صحابہ تھے معاذ اللہ، ہم ان سے اس طرح کی امید بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، امید تو دور کی بات۔ جب تک وہ اسلام سے وابستہ نہیں تھے انہوں نے بہت کچھ کر لیا تھا، مگر جب اسلام سے وابستہ ہوئے تو سوائے پاکیزگی کے ان کی زندگی میں کسی اور چیز کا دخل ہی نہیں تھا۔ امانت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، خیانت کا تصور تک انہوں نے اپنے ذہن و خیال سے نکال دیا تھا، برائی کا تصور اپنے ذہن و خیال سے نکال دیا تھا، نہ غلط کاموں کا خیال کرتے تھے، نہ غلط کاموں میں شریک ہوتے تھے، نہ غلط کام کرنے والے کا ساتھ دیتے تھے، اور اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو صحابہ اسے روک دیتے تھے، اسے قرآن، دین اور احکام بتا دیتے کہ یہ قرآن، یہ دین اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح سے صحابہ تبدیل ہوئے تھے دین اسلام کے حوالے سے۔ ان کے اندر تو خیر خواہی تھی ہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ صحابہ نے سوال کر کے دین کو ہمارے لیے آسان بنا دیا، اسلام کو اور اسلام کے احکام کو صحابہ نے سوال کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا، ورنہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے۔ اور جب سمجھ ہی نہ پاتے، آج سمجھ کر بھی ہم انجان بنے ہوئے ہیں، نہ سمجھتے تو یقیناً ہمارے پاس تو بہت بڑی دلیل تھی کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا، اسی لیے ہم نے عمل نہیں کیا۔ سمجھ کر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم انجان بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن بالکل آسان انداز سے نازل کیا گیا کہ اس قرآن کو ہر کوئی سمجھ لے، ہر کوئی اس قرآن کو جان لے اور اس قرآن کے احکام کو سمجھ لے، اور جو نہیں سمجھ سکتا حضور کی سیرت اس کے سامنے، اس کے ذریعے سمجھ لے، کیونکہ جو حضور نے کیا وہ قرآن میں، جو قرآن نے کہا وہ حضور کی زندگی میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم خیر خواہی کی نیت سے اپنا اور ان کا کھانا مشترک رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آسانی مہیا نہ ہوتی، تم کو مشقت میں ڈال دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ میں کس انداز سے پیش آنا ہے اور ان کی مال و دولت کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ ان کا مال ضائع نہ ہو، اور اگر ان کے مال کو بچانے کی فکر ہے تو تمہاری دولت کے ساتھ، تمہارے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا کر لو، تاکہ ان کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے، اور پھر جب اس کے جوان ہونے کے بعد رقم ملے تو اس کو اتنی رقم ملے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی آئندہ زندگی کو بہتر اور درست کر سکے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ خیر کا معاملہ اللہ کے بندوں کو انجام دینا ہے،
اب اس خیر کے معاملے کے حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب سوال کیا گیا یتیم کے ساتھ کیا کریں، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کے رزق کا خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کے مال کا خیال رکھا جائے، ان کے لباس کا خیال رکھا جائے۔ الغرض یہ کہ انسان جس طریقے سے اپنی اولاد کے اندر خوبیاں اور کمال دیکھنا چاہتا ہے، وہی سارے کمال کی خواہش یتیم کے ساتھ بھی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ صرف یتیم کے مال کا تحفظ ہو، نہیں، اس کی تعلیم کا بھی خیال رکھو، اس کی تربیت بھی کرتے رہو، اس کی صحت کا بھی خیال رکھو، اس کے لباس کا خیال رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے معاشرے میں ہماری اولاد کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے، نیک نامی ہماری اولاد کی ہو، ہماری اولاد کی عزت ہو، اسی طرح ایک یتیم کے بارے میں بھی ایک انسان کا یہی خیال ہونا چاہیے کہ اس کی بھی نیک نامی ہو، اس کی بھی عزت ہو۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اسے معاشرے سے الگ نہ کیا جائے، یتیم ہونے کی وجہ سے اس کا کسی طریقے سے بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ آج کل حالت تو یہ ہے کہ جب کوئی یتیم لڑکا بالغ ہوتا ہے اور شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، اور جب اس کا رشتہ کسی کے گھر جاتا ہے، اور جب سامنے والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس یتیم کے ساتھ میں رشتہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ یتیم جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی کو کیا سہارا دے گا، یہ سوچ ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ چلو کسی طرح سے لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ لڑکا تو کمائی کر کے ہماری بیٹی کو کھلا دے گا، مگر یتیم لڑکی کا کسی سہارا والے لڑکے سے، یعنی ایسے لڑکے سے جس کے ماں باپ ہیں، ایسے لڑکے سے نکاح ہونا بہت ناممکن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ یتیم کی بیٹی سے کیسے نکاح کریں، کیونکہ جب یتیم کی بیٹی سے نکاح ہوگا تو ان کی خواہشات، دولہے والوں کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ یتیم کو اگر اپنا لیں گے یا یتیم لڑکی سے اگر نکاح کریں گے تو دولہے والوں کی خواہشات پوری نہ ہوگی۔ وہ کیا خواہشات ہیں؟ خواہشات یہ ہے کہ ان کے لیے جو رسم و رواج ہے، مہندی کی رسم، سانچک کی رسم اور ہلدی کی رسم، پھر ان رسموں میں کھانا، ان رسموں میں تحفے تحائف دینا، ان رسموں میں بہت زیادہ ان کی آؤ بھگت کرنا، یہ سب اس لڑکی کے گھر والے کہاں کریں گے جو لڑکی یتیم ہے؟ پھر جوڑے کی رقم کہاں سے ملے گی؟ پھر سونے کی انگوٹھی کہاں سے ملے گی؟ جائیداد کہاں سے ملے گی؟ حصہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ایک لڑکی یتیم ہوتی ہے۔ اس سے رشتہ کرنے کے لیے لوگ بہت دور دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ شادیاں تو آج ان گھروں میں ہو رہی ہیں جن گھروں میں دولت بہت زیادہ ہے، جو بڑی فہرست دیتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ہم یہ دیں گے، اتنا اتنا دیں گے۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ یتیم لڑکی کے ساتھ اگر ہماری بچی کا، ہمارے بیٹے کا نکاح ہوا تو پھر ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشات کہاں سے پوری ہوں گی؟ نہ شادی میں صحیح کھانا مل سکتا ہے، نہ کوئی صحیح شادی خانہ مل سکتا ہے کہ جس شادی خانے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی شادی بڑے سے بڑے ہال میں ہو، وہ خواہش ہماری پوری نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ اس انداز سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، جو لوگ
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں سے رشتے کرتے ہیں کہ جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جن کے پاس میں زندگی کے ضرورت کے سامان کم ہیں، ایسے لوگوں سے اگر کوئی لوگ رشتہ کرتے ہیں تو ایسے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ ہمیں یہ بتا دیا کہ یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنا بہتر ہے، اور خیر خواہی صرف مال و دولت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کسی یتیم لڑکے کو اپنا کر کسی یتیم لڑکی کو اپنانا یہ بھی خیر خواہی کا ایک حصہ ہے، بہتری کا ایک حصہ ہے۔ تو کسی کو معاشی طور پر کمزور دیکھ کر اس سے رشتہ ختم نہ کرو، بلکہ اگر وہ آپ کی طاقت کے اندر ہے، آپ کے بس کے اندر ہے، تو آپ ضرور اس سے رشتہ کرو، تاکہ آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے اور دوسروں کے لیے بھی یہ عمل کا ذریعہ بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور خیال اس انداز کا ہے کہ جب بندے یتیموں کو ٹھکرا دیتے ہیں، یتیموں کو معاشی طور پر کمزور بنا دیتے ہیں، یتیموں کو حق نہیں دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو حق دلواتا ہے کہ جن کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا، اپنی آنکھوں سے جن کو لوگوں نے دور کر دیا، رب قدیر ان کو حق اپنے حبیب کے ذریعے دلواتا ہے۔ جب مال غنیمت کی باری آئی اور مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرما دیا، اور جب اس کا قانون رب نے نازل فرمایا تو رب قدیر نے اپنے بندوں کو مال غنیمت کے حوالے سے جب تعلیم دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم میں بھی یتیموں کو شامل رکھا۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں، احکامات ہیں، قانون بنا دیا گیا۔ کیا قانون ہے؟ رب فرماتا ہے اور جان لو جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے 5واں حصہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اللہ کے لیے وہ حصہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو بھی شامل فرما لیا اور اپنے بندوں سے بتا دیا، اپنے بندوں کو ظاہر کر دیا کہ اے میرے بندو، جب میں کسی معاملے میں یتیم کو فراموش نہیں کرتا تو تمہارا بھی حق ہے کہ تم بھی جب کبھی اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرو تو یتیم کو فراموش نہ کرو، یتیم کو مت بلاؤ، بلکہ یتیم کا حق ادا کرو۔ اور پھر ان لوگوں کی تعریف رب نے بیان فرمائی ہے جو یتیموں کے ساتھ اللہ کی ذات کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ہم جلدی جلدی چند آیتیں پڑھ کر قرآن کریم کی آیات کے ذریعے یتیموں کے تعلق سے جو بیان ہے اس کو مکمل کریں گے، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ یتیموں کی عظمت اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی۔ جو لوگ یتیم کی تعظیم کرتے ہیں،
اللہ کی خاطر یتیم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف قرآن میں بیان فرماتا ہے. اور جو لوگ یتیموں کی بے عزتی کرتے ہیں، یتیموں کو مقام نہیں دیتے، یتیموں کی قدر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ 30ویں پارے کے سورہ فجر کی آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ یتیموں کی قدر نہ کرنا انسان کے لیے رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ نے انسان کی کیفیت کو ظاہر فرمایا کہ بہرحال وہ انسان کہ جب اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی ہے. آخر یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ تو رب نے اس کے بعد میں بیان فرمایا کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ. یہ معاملہ اس لیے تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہاری روزی تنگ اس لیے کر دی گئی ہے کہ تم یتیموں کی قدر دانی نہیں کرتے، یتیموں کی قدر نہیں کرتے، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ضرور. جو آپ کریں گے وہ آپ کو بھرنا ضرور ہے. آپ کا ایکشن ہے تو اس پہ ری ایکشن بھی تو ضرور ہوگا. اسی لیے اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو یتیموں کی قدر کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو. غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. تمہاری دعوتوں میں تو امیر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں. زیارت کی دعوت ہوتی ہے تو زیارت میں غریبوں کو بلا لیا جاتا ہے. پھر چہلم کی دعوت ہو تو چہلم کی دعوت میں کہیں غریب نظر نہیں آتا. اور پھر شادی ولیمہ تو اپنی جگہ ہے، شادی ولیمہ تو اپنی جگہ ہے. وہاں پر نہ کوئی یتیم یاد آتا ہے، نہ کوئی مسکین یاد آتا ہے، نہ کوئی غریب یاد آتا ہے. وہاں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مالداروں کو رقعہ دیتے ہیں، ایسوں کو بھی دیتے ہیں جو آتے نہیں ہیں مگر ان تک بھی جا کر اپنا رقعہ پہنچاتے ہیں. جو آتے نہیں ان تک بھی جاتے ہیں، اور جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مجھ غریب کو بھی اس کا رقعہ آ جائے تاکہ میرے غریب کا ایک وقت کا کھانا بہتر ہو، اچھے سے اچھا ہو، اس غریب کے گھر ہمارا رقعہ نہیں جاتا. جو نہیں آتے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دے کے آتے ہیں. ارے فلاں صاحب کو دینا ہے، فلاں سیٹ کو دینا ہے، فلاں صاحب کو دینا ہے. فلاں کی چکر میں غریب بھول جاتا ہے اور یتیموں کو بھلا دیتے ہو اپنے. اور یہ یتیم دور کے تو دور کے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں آپ اپنے یتیموں کا حق ادا نہیں کرتے. اور پھر کہتے ہو میری روزی تنگ ہے. تنگ نہیں تو کیا ہوگی؟ قرآن نے کہہ دیا تم یتیم کی عزت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی تنگ کر دے گا. اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ان بندوں کی قدر کرے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو ظاہری طور پر بے سہارا ہو چکے ہیں، ظاہری طور پر جو اسباب سے خالی ہو چکے ہیں، جن کے پاس میں ظاہری طور پر ضروریات زندگی نہیں ہے، اور جو ضروریات زندگی اور سامان زندگی سے جو محروم ہیں، چاہے وہ فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، غریب ہو، کوئی ہو. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں اور جس قدر ہو سکے آپ اس کی طرف نظر کریں اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو روزی کی برکت سے اور ہم کو روزی کی برکت سے محروم نہیں فرمائے گا. آئندہ نشست میں انشاءاللہ یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، جو ہمیں قرآن سے تعلیم ملتی ہے، حدیث سے جو ہمیں حدیث سے تعلیم ملتی ہے. قرآن کی تعلیمات کا تو میں نے مختصر سا ذکر کیا ہے اور یہی مختصر ذکر بڑا طویل ہو گیا. احادیث کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ